بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا میں بہت سے بادشاہ ہیں جو نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے بلکہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن اس نے بھی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ یہ کیسا بادشاہ تھا اور اس کی موت کس حقیر مخلوق سے ہوئی اور یہ کس طرح پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین شامل ہیں، جبکہ کافر بادشاہوں میں ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ اس نے 400 سال حکومت کی۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ نہ صرف بتوں کی پرستش کرتے تھے بلکہ نمرود کو خدا بھی مانتے تھے، کیونکہ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ جو اسے خدا نہیں مانے گا اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرے گا اور اسے قتل بھی کر دے گا۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی بکثرت اس کے دربار میں ہوتے تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی پرستش سے منع کیا، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے۔ حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اسی روز ہوا تھا جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل کر باہر تشریف لائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ دوسرا کوئی دین متعین نہ تھا، اور ان 2 کے درمیان یہ مناظرہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے واقعے کے چند دن بعد شدید قحط پڑا، کیونکہ نمرود نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ لوگ نمرود کے دربار میں جاتے اور اس سے غلے کی درخواست کرتے۔ بدلے میں نمرود انہیں اس کو خدا تسلیم کرنے کو کہتا کہ جو اسے خدا مانے گا اس سے غلہ ملے گا، اور جو نہ مانے گا وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے، نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ 2 قیدی لائے جائیں۔ اس نے ان میں سے ایک قیدی کو جو سزاوار تھا چھوڑ دیا اور دوسرے کو جو بے گناہ تھا مار ڈالا، اور کہا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ نمرود کی اس حماقت کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہوا اور اس کا جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب کے پاس جا کر غلہ مانگو۔ نمرود نے دوسرے لوگوں کو تو غلہ دے دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ دیا، اور آپ علیہ السلام خالی ہاتھ ہی وہاں سے آ گئے۔ جب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو مٹی کے ایک ٹیلے پر گئے اور 2 تھیلے مٹی کے بھر لیے، اور کہا، جب گھر والوں کے پاس جاؤں گا تو اس سے اہل خانہ کو خوش کر دوں گا۔
پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے تو اپنی سواری کو اتار دیا، اور چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے اس لیے ٹیک لگا کر سو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی شان دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھیلوں کے پاس گئی، انہیں کھولا تو دیکھا وہ دونوں تھیلے اناج سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سارہ نے ان سے کھانا بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیار ہے، تو بے اختیار بولے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت سارہ نے عرض کیا، جو آپ لائے ہیں اس سے نکالا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ رزق ان کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس متکبر سرکش بادشاہ کی طرف فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا جس نے اس کو دین ایمان کی دعوت دی، لیکن نمرود نے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی دعوت دی، لیکن اس نے تیسری مرتبہ پھر ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا، تم اپنے لشکر اکٹھے کر لو، تو میں بھی اپنے لشکر اکٹھے کرتا ہوں۔ پھر نمرود نے طلوع آفتاب کے وقت اپنے بے پناہ لشکر کو اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا، اور ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ خدائی آفتاب کی روشنی اور چمک بھی نظر نہیں آتی تھی۔ نمرود نے صرف یہ ہولناک منظر دیکھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو اس لشکر پر مسلط فرما دیا جس نے ان کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا اور انہیں بالکل ختم کر دیا، حتیٰ کہ ان کو صاف چکنی ہڈی بنا کر رکھ دیا۔ اور ان مچھروں میں سے ایک مچھر اس متکبر سرکش بادشاہ نمرود کے دماغ میں ناک سے داخل ہوا اور اسے کھانے لگا۔ وہ مچھر کئی سالوں تک اس کے دماغ کے اندر ہی رہا۔ درد کی شدت نے نمرود کو دیوانہ کر دیا اور اس نے موٹی چھڑی سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب اس کے سر کو موٹی چھڑی سے پیٹا جاتا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا، لیکن جب سر کو نہ پیٹا جاتا تو وہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ نمرود ایک ذلت آمیز حالت میں تھا، تاکہ اللہ عز و جل نے اس کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کر دیا اور وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ طرز عمل تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور نمرود جیسے لوگ جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح ذلت آمیز موت مریں گے۔